اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حقوق العباد کے بعد اب حقوق اللہ کی باری آ جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے پریئر، اور جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے نماز کے لیے وہ ہے صلاۃ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کرو، یعنی کہ نماز قائم رکھو، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو رخصت ہونے والے کی طرح پڑھو، یعنی کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے نماز پڑھیں جس طرح کہ آپ نے کل مر جانا ہے، جس طرح آج آخری دن ہے آپ کا، اس طرح نماز پڑھیں، نہ کہ جلدی جلدی نماز ادا کی اور آپ بھاگ گئے۔ اس طرح جان چھڑا کے نہیں بھاگنا، بلکہ نماز ادا کر کے بھاگنا ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں نماز کا کہیں بھی ذکر ہوا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، کہیں یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک پڑھ لی، دوسری چھوڑ دی، تیسری پڑھ لی، چوتھی چھوڑ دی، اس طرح نہیں، بلکہ آپ نے قائم کرنی ہے، 5 کی 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نماز، اس کو کہتے ہیں آپ کا حقوق اللہ پورا کرنا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قائم کرنی ہے نماز۔ ہم نماز پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نماز قائم نہیں کرتے، جبکہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں۔ نماز کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت زیادہ رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کے پڑھنے پر ثواب بھی رکھا ہے اور نہ پڑھنے پر گناہ بھی بتا دیے کہ کیا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کرے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھا کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دے گا اور جنت دے دے گا اسے۔ دیکھیں ادھر سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ میں کیا آ جائے گا، یعنی کسی سے آپ نے چھوٹا سا جھوٹ بول دیا، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا، چھوٹے چھوٹے گناہ لے لینا، صغیرہ گناہ جنہیں کہتے ہیں، وہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی تو اس نے دین کو برباد کر دیا۔ یعنی دیکھیں آپ جب کوئی اپنا گھر بناتے ہیں، آپ نے اس کے اندر پلرز لگائے ہوتے ہیں تاکہ چھت گر نہ جائے، آپ کوئی لینٹر وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں، آپ نے اس کو کسی راڈ کے ذریعے، کسی پلرز کے ذریعے آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ چھت گر نہ جائے۔ اسی طرح نماز بھی دین کا ستون ہے، ستون پلر کو کہتے ہیں نا، تو جب وہ پلر ہی نہیں ہوگا تو ہماری دین کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی، ہمارا دین مکمل کیسے ہوگا، ناممکن ہے۔ سب سے پہلی چیز ہی نماز ہے جس کے بارے میں ہمارے سے قیامت کے دن سوال کیا جانا ہے۔ ہم اسی میں فیل ہو گئے تو ہمارا پھر آگے کیا رہ جائے گا۔ ہم ادھر دنیا میں کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے کیا کریں گے جب ادھر پہلا سوال ہی غلط ہو گیا۔ ادھر آپ کویسچن پیپر آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے وہ کویسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے، کہ پہلا پیج تو اچھا ہوگا نا، ٹیچر اس پہ ہی اچھے مارکس کم از کم ادھر سے دیکھ کے دے دیں گی کہ اگلا چلے تھوڑا غلط بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا پہلا سوال ہی اگر غلط ہو گیا قیامت کے دن تو ہم کیا جواب دیں گے آگے۔ انٹرویو میں بھی آپ کے فرسٹ کویسچن سے ہی آپ کو پہچان لیا جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ ایک امپریشن اچھا رکھنے کے لیے نماز پڑھا کریں، اور اپنے اس سے اللہ تعالیٰ کی تو عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے، بہت سارے فرشتے ہیں جو کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے،
ان کو تو ضرورت نہیں تھی ہماری عبادات کی، یہ ہمیں ضرورت ہے اس نماز کی، اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل تو ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں تو کہیں گے کہ یا اللہ اور تو کچھ نہیں کیا دنیا میں نے، لیکن یہ نمازیں ہیں چند جو لے کے آیا ہوں، اور تو کچھ نہیں کیا، بس یہ تھوڑے سے اخلاق تھے اور تھوڑی سی نمازیں تھیں، اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے لے کے آنے کو۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے پیچھے بس، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن، یعنی کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں، شہداؤں اور ولیوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو بے نمازی ہیں وہ فرعون اور ہامون اور قارون جیسے برے برے کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ ادھر سے دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا درس دے رہے ہیں کہ جو نمازی ہیں نا وہ قیامت کے دن نبیوں اور شہداؤں اور ولیوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن جو نئی نماز پڑھتے، جو نماز کو ادھر ہی ترک کیے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا۔ فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کے لیے نہ اسے زمین نے قبول کیا نہ اسے پانی نے قبول کیا، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں قیامت کے دن؟ نہیں نا۔ تو ادھر آج سے نماز پڑھنے کی آپ کوشش ضرور کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پڑھیں ضرور پڑھیں، بلکہ ہمیں تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، مرضی ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یہ، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، بہت دفعہ ذکر ہوا ہے قرآن میں نماز کا۔ ادھر سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو نماز کتنا محبوب عمل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس نماز نہیں، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے پاس دین نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں، یعنی کہ جس کے پاس دین ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس طرح سمجھیں کہ سر کو در سے الگ کر دیا جائے، یعنی کہ مردہ کر دیا جائے، اس طرح نماز نہ ہو تو تمام عمل جو ہیں وہ بے جان ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ جس طرح آپ ایک سر کے بغیر آپ مردہ ہیں نا، آپ کا جسم مردہ ہے، تو اسی طرح نماز کے بغیر آپ کے تمام عمل جو ہیں وہ بے جان ہیں، ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن کٹ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے قیامت کے دن حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر ٹھیک اتری تو اس کے سارے عمل ٹھیک اتریں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو سارے عمل خراب نکلیں گے۔ دیکھیں اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کر کے پوچھیں کیا لے کے آئے ہو، اور کچھ نہیں تو نماز ہی پڑھ لینی تھی، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا دنیا میں کہ کچھ وقت نماز کے لیے نکال دو۔ 24 گھنٹوں میں سے میرا نہیں خیال کہ زیادہ سے زیادہ ایک نماز پہ 20-30 منٹ سے زیادہ لگے، میرا نہیں خیال۔ اگر بہت بھی آپ کے رات بیچ میں کریں پھر بھی آپ کے 30 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ آپ وہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نکال سکتے اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت؟ 50 ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ پھر تو کسی نے ڈرتے ہوئے ایک بھی نہیں پڑھنی تھی، پھر وہ بھی رہ جانی تھی جو ایک ابھی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، حدیث کے روح سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ یعنی کہ مومن اور کافر کے درمیان بس ترک نماز کی کثر ہے، یعنی کہ جب ترک نماز کیا یعنی کہ نماز کو چھوڑ دیا تو کثر مٹ گئی اور کافر ہو گیا انسان، کفر آ گیا، چاہے بندے کے اندر نہ پایا جائے، چاہے اس بندے کے اندر کفر نہیں ہے لیکن اس نے نماز چھوڑ دی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو ہم دیکھیں کافر، ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر مورل ویلیوز ہیں، آج کل کے کافروں میں ہم سے زیادہ ہیں ان کے اندر، اگر مورلی دیکھا جائے تو وہ ہم سے آگے ہیں اخلاقی طور پہ،
ٹھیک ہے اخلاقیات، لیکن کم از کم آپ نماز تو پڑھ لیں. یہ فرق کرنے والی چیز ہے. وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں، اس چیز کا علم ہی نہیں ہے ان کے پاس. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت ہی نہیں دی کہ وہ نماز پڑھ لیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ چیز کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ پھر ہم کیوں کوتاہی کرتے جاتے ہیں اس میں؟ یہ تو پھر یہی ہو گیا نا کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے ہمارا. ہم اتنا ہی نہیں ہم سے ہو سکا کہ ہم صرف بنیادی چیز نماز ہی پڑھ لیں. نماز میں بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. جو شخص نماز پڑھ بھی لیتا ہے یا چھوڑنے کی، ایک تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے عورتیں، بہت ساری اس طرح کی عورتیں خاص طور پہ، مرد پھر بھی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کبھی کبھار پڑھ ہی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں مت بنو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی کہ مشرکین میں مت بنو. اس سے کیا معلوم ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھنا مشرک بننا ہے. اور حدیث میں تو صاف آ گیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا. اس پہ اہل جمہور کہتے ہیں، فقہا جتنے بھی ہمارے فقہ کے امام ہیں، جتنے بھی فقہی اسکول آف تھاٹس ہیں، ان سب کا اجماع ہے اس پہ کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اس نے کفر اختیار کیا. کیونکہ وہ جب نماز انسان چھوڑ سکتا ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پھر مشرک بن سکتا ہے. اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کو اپنانا. بعض عورتیں جو ہیں وہ نماز میں جو ہے وہ بڑے افسوس کے ساتھ میں بہت زیادہ جلدی کرتی ہیں، بہت زیادہ جلدی. اور اس جلدی میں جو ہے وہ تعدیل ارکان جو کہ واجب ہیں، بعض علماء نے اسے واجب کہا ہے اور بعض کے نزدیک یہ فرض ہیں. تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا. مثلاً کہ رکوع کے بعد سر اٹھا کر تھوڑی دیر سیدھے کھڑے ہو جانا اور یہ کہنا سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، سیدھا ہو کر کہنا. وہ اس طرح. اور لیکن آج میں نے جو عورتیں دیکھی ہیں وہ اتنی دیر، چلیں 3 سیکنڈ تو لگتے ہیں یہ پڑھنے میں، وہ بھلا کیا کرتی ہیں، سیدھا کھڑی ہو جاتی ہیں. اور مردوں کو تو خیر میرا اتنا اتفاق ہوا نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے میں دیکھوں، یا اپنی فیملی میں اگر دیکھا ہے تو بہت کم. لیکن عورتوں کو جب میں دیکھتی ہوں، جن کو میں نے دیکھا ہے، تو ان کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ سجدے سے اٹھتی ہیں سیدھا جب رکوع سے آپ سیدھا کھڑے ہو گئی ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، وہ اس کو پڑھنے میں کم از کم انسان کو 3 سیکنڈ لگتے ہیں، کم از کم بھی. لیکن وہ اس قدر جلدی میں ہوتی ہیں کہ رکوع سے فٹافٹ اٹھ کے سجدے میں فٹافٹ. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح طرح ادا بھی ہوتا ہوگا، بغیر اطمینان کے جو ہے وہ سجدے میں چلے جانا ہے. اور ایک تو عورتیں کوما میں بھی بڑا کرتی ہیں کہ وہ فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلی جاتی ہیں، کھڑی نہیں ہوتی. لیکن تعدیل ارکان جو ہیں وہ واجب ہیں، واجبات میں سے ہیں. یعنی کہ اس کو پورا نہ کرنا ہے تو اس پہ تھوڑی بہت سزا ہوگی آپ کو. اور کچھ کے نزدیک تو یہ فرائض کا درجہ رکھتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. آپ اتنے جلدی نماز پڑھ رہی ہیں تو قیامت کے دن ایسے تو نہیں کہا گیا نا کہ کچھ لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی منہ پہ، اور کہیں گے یہ لو پکڑو، یہ لے کے آئے تھے، مجھے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. ہمیں ضرورت ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ تو کلیم کر سکیں گے کم از کم ہم نے نماز پڑھی تھی. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم اور کچھ نہیں لے کے آ سکے، بس یہ نماز ہے اور کچھ اخلاق حسن ہے، بس یہ لے کے آئے ہم اپنے ساتھ. پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہو سکتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کریں، آرام سے. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نماز جب وقت ختم ہو جاتا ہے نماز کا تب نماز پڑھنے جاتے ہیں. پہلے بیٹھے باتوں میں آپ ٹائم سرو کر رہے ہیں، موبائل پہ چیٹس ہو رہی ہیں، موبائل فون پہ کالز آ رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نمازوں کو مؤخر کر دیا تھا، ان کو تاخیر کر کے پڑھا. لیکن اتنی بھی تاخیر نہیں کرنی کہ وہ اگلی نماز کا وقت آ جائے اور آپ اس میں پہلی نماز ادا کر رہی ہیں.
مغرب کی نماز ہے، آپ عشاء کا وقت آ گیا اور آپ ابھی مغرب نہیں پڑھ پائیں اور فٹافٹ پھر جہاں نماز بچا کے آپ نے 2-3 سجدے کیے اور چلو جی فرض پورا ہو گیا. یہ تو نماز نہیں ہے. نماز تو آپ کو سکون سے پڑھنی ہے، اطمینان سے پڑھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. میری یاد کے لیے واقعی میں صلاۃ لذکری، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے چند وقت نکالیں، چند گھڑیاں نکالیں، چند ثانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں؟ ہم دوستوں سے چٹ چیٹ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فونز پہ ہو رہی ہیں باتیں، اپنی اولاد سے آپ باتیں کر رہی ہیں، ٹی وی پہ ڈرامے چل رہے ہیں، موویز لگی ہوئی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. خدا کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے انسان کے پاس. انتہائی افسوس کی بات کہ آج ہم مومن ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز میں ہم اتنی تاخیر کر رہے ہیں، اتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں. اور پھر بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ خود پابندی کرتی نہیں ہیں نماز کی اور اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ نماز پڑھیں. یہ میں اکثر لیکچر میں کہتی ہوں کہ آپ نے جب تک نماز نہیں پڑھنی بچوں میں کیسے عادت ڈیولپ ہونی ہے؟ آپ پہلے کر کے تو بتائیں. اگر ماں صبح فجر کے ٹائم اٹھ رہی ہے اور بچوں کو سختی سے کہے کہ اٹھیں نماز پڑھیں، آپ اسکول جانے کے لیے اس کو تیار کرتی ہیں نا سختی سے، بہت مار کے بھی آپ اسے تیار کر لیتی ہیں. لیکن نماز کے لیے کبھی کسی نے نہیں مارا، جبکہ نماز کے لیے مارنے کا حکم ہے کہ 10 سال سے جب بڑا بچہ ہو جائے تو اسے ماریں. اس پہ کسی نے نہیں مارا کبھی، اس پہ مارنے کی کبھی کسی نے زحمت نہیں کی، جبکہ اس پہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. باقیوں کے لیے تو حکم نہیں ہے. لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے اور مائیں خود بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بس کل پڑھیں گے، کل چلو میں بعد میں پڑھ لوں گی، تم لوگ پہلے پڑھ لو. کیسے؟ بچے نے کیسے پڑھنی ہے؟ آپ ہی نہیں اٹھ رہی، وہ بھی کہے گا کہ میری ماں ہے وہ نہیں پڑھ رہی تو میں بھی نہیں پڑھتا. شاید دونوں ہی بچ جائیں. نہ آپ کی ماں نے آپ کو قیامت کے دن بچانا ہے، نہ ہی باپ نے. کسی نے نہیں بچانا وہاں پہ. وہاں پہ آپ کے اپنے اعمال ہونے ہیں، آپ کی اپنے عقائد ہونے ہیں. تو پلیز آج سے کوشش کیجیے گا کہ اور تو کچھ نہیں لیکن نماز کی پابندی ضرور کریں اپنے گھروں میں بھی. اور یہی نہیں کہ صرف آپ نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو ہی کہنا ہے، جو آپ کے گھر میں آپ کی کام والی آتی ہیں وہ بھی آپ کے ماتحت ہیں، وہ بھی آپ کے انڈر ہوتی ہیں. اس وقت گھر کی مالکہ کہے کہ ہمارے گھر کی شرط ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ساتھ پیسے بھی ملیں گے لیکن آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. ہمارے گھر میں چھوڑنے کا رواج نہیں ہے. جس گھر میں نماز نہیں نہ پڑھی جاتی، کوئی ایک شخص بھی نہیں پڑھتا، تو اس گھر میں نحوست ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت نہیں برستی. سب سو رہے ہیں، غفلت کی نیند، کوئی اٹھنے والا نہیں ہے نماز کے لیے. رمضان میں بہت اہتمام ہوتا ہے نماز کا. ویسے اگر آپ دیکھیں گے نا، جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے وہ رمضان میں ضرور پڑھ لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں اس مہینے میں بس اللہ تعالیٰ سے، بس 1 مہینہ ڈرنے کا. جبکہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کے لیے ہی فرض کی ہے، 1 مہینے میں تو فرض نہیں ہے نماز. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ ہمیں ادھر بڑی سخت پکڑ ہو جانی ہے نماز کے لیے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے آپ کو، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. کسی صورت بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں. آپ آنکھوں کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو دل میں گمان کریں، دل میں پڑھیں. اتنا ہے نماز کا کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے چاہے کوئی بھی حالت ہو جائے. آپ وضو نہیں کر سکتے نماز کے لیے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے یا کسی وجہ سے آپ کو چوٹ وغیرہ لگی ہوئی، آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کریں. تیمم نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ آپ ڈسٹ الرجی، تو وہ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو ہمارے صحابہ ہیں جن سے ہسٹری بڑی بڑی ہے. کربلا کا میدان لے لیں، حضرت امام حسین نے نیزے کے بل پہ بھی نماز نہیں چھوڑی. ان کو پتہ تھا شہادت میرے قریب ہے، شہید ہو جانا میں نے نماز میں،
لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. وہ تو جنت کے سردار تھے، اگر چھوڑ بھی دیتے تو کچھ ضرورت نہیں تھی انہیں، اگر چھوڑ بھی دیتے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے تھے، ان کو معاف کر دیتے. وہ معافی مانگتے اور معافی نہ ملتی ایک نماز چھوڑنے کی، وہ بھی جب آپ کے سر پہ تلوار ہو. معافی مل جاتی انہیں. لیکن یہ ہمیں سکھانے کے لیے مثال قائم کی اللہ تعالیٰ نے کہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے آپ کو، چاہے دشمن آپ کے سر پہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ کو نماز کی معافی نہیں ہے. آپ نہیں چھوڑ سکتے نماز. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اور کچھ نہیں تو ہمیں نماز کا پابند بس بنا دیں، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑنا، فضول عذر کی وجہ سے. اکثر خواتین ایسا کرتی ہیں کہ بغیر عذر کی وجہ سے ان سے جب کہا جائے نا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھیں، یا آنٹی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک ہی جواب ہوتا ہے آگے سے، گھر کے کاموں میں اتنی بزی ہوتی ہوں کہ مجھے وقت ہی نہیں ملتا. وہ کون سے گھر کے کام ہیں ایسے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں مل رہا؟ جس نے آپ کو یہ گھر دیا ہے، جس نے یہ کام آپ کے ذمہ لگائے ہیں، اسی نے حکم دیا نماز کا، تو آپ ان کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے کاموں سے کہ آپ کچھ منٹ نکال کے نماز پڑھ لیں. بہت بھی مجبوری ہو انسان کی، آپ دیکھیں آپ اتنا لے لیں کہ آپ نے کہیں جانا ہو، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے آپ کا کہیں جانا، تو آپ گھر کے کاموں کو چھوڑ کے جاتی ہیں نا. وہ گھر کے کام وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. چاہے کسی کی ڈیتھ لے لیں، کچھ بھی خوشی کا کوئی موقع لے لیں، آپ نے جانا ہے، وہاں پہ جانا آپ کا ضروری ہے. یہ دنیاوی معاملات وہاں پہ آپ کا پہنچنا ضروری ہے، لیکن جائے نماز پہ پہنچنا ضروری نہیں ہے. یہ ہماری تھنکنگز ہوتی ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، جو ہماری ول پاورز کو کم کرتی ہیں. ایک انسان اگر ارادہ کر لے نا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی، تو مجال ہے کہ نماز چھوٹ جائے. کسی صورت بھی نماز نہیں چھوٹے گی، چاہے آپ پریشان ہیں، چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، کسی صورت نماز نہیں چھوٹے گی آپ کی. لیکن یہ لیم ایکسکیوزز کہ گھر کے کام ہے، اس وجہ سے میں بالکل فری نہیں ہوتی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی. اور یہ کہا جاتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں نا، ان سے یہ کہا جاتا ہے ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں. خود کیوں نہیں اپنے لیے دعا کرتے؟ آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ جو آپ اپنے لیے مخلصی سے دعا مانگ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں مانگ سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی نمازی پرہیزی ہو. تو خود کوشش کیا کریں. دنیاوی کام یہیں رہ جانے ہیں، ساتھ جو جانی ہے وہ نماز ہے، کائنڈلی. اور ایک یہ بڑا آج کل عورتوں میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ہم نماز پڑھنے جاتے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. بچہ آپ کا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ نے ہسٹری کھول کے نہیں دیکھی؟ ان عورتوں کے بچے نہیں تھے؟ حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں تھی؟ ان کے بچے چھوٹے نہیں تھے؟ نماز کبھی چھوٹی؟ نہیں چھوٹی. بچے جتنا مرضی رو رہے ہوں، آپ کو بہت ضروری کام آ گیا، بہت ضروری. آپ کے چاہے کسی گھر والے نے کہہ دیا کوئی ضروری کام، یا آپ کو ایسا کہہ لیں کہ کوئی ناگہانی آفت، اللہ نہ کرے کوئی آگ لگ گئی ہے یا کچھ، آپ وہاں سے بھاگیں گی، فرار حاصل کریں گی اس چیز کے لیے. لیکن کیا دوزخ کی آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور ہم یہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو جا کے کہ ہمارے بچے چھوٹے تھے یا گھر کے کام بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے نا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو بھی جائیں گے، حقوق العباد نبھا لینا. آپ پہلے یہ تو دیکھیں، آپ نے کوشش کی ہے؟ آپ نے پہلے سے ارادہ ختم کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں چھوٹ اس موقع پہ دی ہے کہ جب بہت زیادہ ناگزیر ہو جائے. حقوق اللہ بھی تب تک معاف نہیں ہونے جب آپ اپنے دل میں پہلے سے ہی ارادہ کر کے بیٹھیں کہ وہ معاف ہو جانے ہیں.
ان کو پورا کرنا فرض ہے ہمارا، اور یہ ہم نے کرنے ہیں کسی بھی حالت میں۔ اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں، بعض عورتیں بہت تاخیر کر کے نماز پڑھتی ہیں مکروہ وقت میں، تو مکروہ وقت میں نماز نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ ہمت کرنی چاہیے۔ اور تو کچھ نہیں، آپ اگر نماز میں نوافل جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، پہلے اس طرح کوشش کریں کہ آپ نوافل چھوڑ دیں، چاہے فرض اور سنتیں ہی عطا کر لیں، اور کچھ نہیں تو، لیکن خشوع و خضوع سے، تعدیل ارکان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ نماز کی پابندی کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ نماز کی پابندی کا طریقہ شیئر کروں تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کو سردی، اب بہت زیادہ انسان کو نا سردی بڑی لگتی ہے، اور وہ بھی وضو کے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آپ کے لیے آپشن رکھا ہے، تیمم کریں۔ نماز معاف نہیں ہے آپ کو، لیکن تیمم اس صورت میں جب آپ کو پانی نہ ملے، یہ بھی ایک شرط ہے اس چیز کی، آپ کی آنکھوں کے سامنے پانی نہ ہو۔ لیکن آپ کو اگر دیکھیں، آپ سردی میں اٹھ کے اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر تھوڑی دیر نماز پڑھ لیتے ہیں، گرم پانی کر لیں، گرم کر لیں۔ آپ تو بہت ساری سہولیات ہیں، گیزرز ہیں، آپ گیس پہ آن کر سکتے ہیں، آپ اور بھی بہت ساری کیٹلز وغیرہ، اس میں گرم کریں پانی اور نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے، اس کی صورت میں آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں، آپ نے جرابیں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں، اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں اگر آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے تو، یا سردی کی شدت کی وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میں بہت بیمار پڑ جاؤں گی یا پڑ جاؤں گا، تو پھر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ باب المسح علی الحافین، یہ ایک باب ہے مختصر القدوری فی الفقہ الحنفی کتاب، اس میں آپ ضرور پڑھیے گا کہ ہم جرابوں پہ مسح کس طرح سے کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے تیمم کر سکتے ہیں، یہ طریقے بھی پتہ ہونے چاہیے انسان کو جب پانی موجود نہیں ہے، کیونکہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، پانی نہ ہو، کچھ نہ ہو آپ کے پاس مٹی ضرور ہوتی ہے ہر چیز پہ، آپ اس سے مسح کر سکتے ہیں۔ اور کس کس چیز سے آپ تیمم کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ لیکن نماز کی پابندی کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو نماز میں بڑی سردی لگ رہی ہے، بڑی آپ کو لگ رہی ہے سردی، تو یہ سوچئے گا کہ اس گرمی کی شدت سے ہم قیامت کے دن بچ جائیں۔ وہ گرمی کی شدت جب یاد کریں گے نا، ٹھنڈ خود بخود بھاگ جائے گی۔ آپ دیکھیں، سردی ہوتی ہے، ہمیں کوئی آفس سے کال کر لیں کہ آپ نے اس وقت حاضر ہونا ہے، آپ کا انٹرویو ہے، یا اس وقت آپ نے آنا ہے، یہ فائل آپ کی ادھر رہ گئی ہے، امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں بیچ میں، آپ اس سے سردی میں اٹھ کے میلوں دور کا سفر کر لیتے ہیں، میلوں دور تک چلے جاتے ہیں، تو لوگ دیکھ کے انہیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو پہلے کہہ رہا تھا مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے اور اب فٹافٹ اٹھ کے بھاگ پڑا ہے۔ تو یہ ارادے کی قوت ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے امداد کا وعدہ کیا ہے۔ جب آپ ارادہ کر لیں گے نا، تب اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں آپ کی۔ جب آپ پہلے سے ہی سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں، ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، بڑی ٹھنڈ ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کریں گے نا آپ کی۔ نماز کی پابندی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چیز آپ اپنے اوپر اپنائیں کہ جب آپ ایک نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے نا، آپ کو ایک وقت جو آپ کی نماز رہ گئی ہے، جس طرح کہ فجر کی وقت آپ سے چھوٹ گئی ہے، کسی عذر کی بنا پہ چھوٹ گئی آپ سے، تو آپ اپنے آپ کو سزا دیں، ایک وقت کا کھانا ترک کر دیں، ایک وقت فاقے میں دیکھیں، فاقے میں رکھیں گے نا اپنے آپ کو ایک وقت، پھر اگلی نماز قضا نہیں ہونے پائے گی جو آپ دیکھیے گا، آپ کی نماز پھر نہیں چھوٹے گی۔ اپنے اوپر یہ سختی کریں نماز کے بارے میں، صرف یہ بچوں پہ ہی نہیں ہے کہ ان پہ سختی کریں آپ کہ وہ 10 سال سے بڑے ہو جائیں تو انہیں ماریں بھی، آپ ان پہ سختی کریں، اپنے اوپر بھی سختی کریں اور اپنے اوپر بوجھ ڈالیں اس چیز کا۔ ایک وقت آپ کھانا چھوڑ کے دیکھیں نا، ایک وقت اس کام سے رکیں، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوگا۔ آپ کی صبح فلائٹ ہو، صبح فجر کے ٹائم وہ چھوٹتی ہے آپ کی فلائٹ، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس فلائٹ پہ میں نے جانا ہے، کبھی وہ فلائٹ نہیں چھوٹی کسی سے، میرا نہیں حال کہ کسی کی فلائٹ سوتے ہوئے چھوٹ گئی ہو، کسی کی بھی فلائٹ اس
بنا پہ چھوٹ گئی ہو کہ وہ سو رہا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا، میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے سنا ہے. لیکن نماز چھوٹ جاتی ہے کیونکہ ہمارا ارادہ ہی پختہ نہیں ہوتا. ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوتا، ہم الارم بند کر کے سو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، قضا کر لوں گی. اس چیز کی قضا نہیں ہوتی جو آپ نے قصداً چھوڑی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. آج کی اس گفتگو کا خلاصہ جو ہے وہ یہی تھا کہ ہم سے بہت زیادہ نماز میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہم نماز کو بہت زیادہ تاخیر کر کے پڑھتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں ہم سے نماز میں ہو جاتی ہیں. اور بعض تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ارادہ ہی نہیں کرتے. اب بہت ساری اس طرح کی ہماری فرینڈس میں بھی ہیں کہ وہ اسکول وغیرہ جاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، تو نماز رہ جاتی ہے ان کی. ظہر کی نماز یا بیچ میں ظہر کی نماز ہی ایک ہوتی ہے جو کہ دن کے ٹائم آپ کی رہ جاتی ہے، تو وہ رہ جاتی ہے ان کی. آپ اگر اس ٹیچر کو، پرنسپل کو، اس ادارے کے ہیڈ کو کہیں کہ میں نماز پڑھنی ہے، میں تھوڑی دیر بعد کلاس لے لیتی ہوں، تو وہ کیا کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھنی؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، خود چاہے نہ پڑھیں لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کو نماز سے روک لیں. اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ مسلم ہیں تو آپ انہیں کہیں تو صحیح. آپ خود نہیں ارادہ رکھتی، آپ نے خود چھوڑی ہے قصداً، تو پھر کسی کو کلیم نہیں کیا جائے گا. کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتی کہ ان کی وجہ سے میری نماز رہ گئی تھی، یا میں پڑھانے گئی تھی اس کی وجہ سے میری نماز رہ گئی تھی، یا میں فلاں کام کر رہی تھی اس کی وجہ سے میری نماز رہ گئی تھی. اس چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دینا یہ لیم ایکسکیوزز ہیں، پکڑو اپنی نمازیں اور چلو بھاگو یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ڈالیں، ہمارے دل میں نماز پڑھنے کی محبت ہو. ہمیں لگے کہ جس طرح نماز چھوٹ رہی ہے نا، کوئی اہم کام ہم سے چھوٹ گیا اور آپ کی جان پہ بن جائے. جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا نماز پڑھنے کی، تو ایک بیچ میں سے نماز کوئی چھوٹ گئی ہو نا آپ کی، وہ آپ کے دل میں کھٹکتی رہتی ہے بار بار، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک وقت کی نماز اگر رہ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز رہ گئی تھی، وہ نماز رہ گئی تھی. یا اگلی نماز کا ٹائم آنے والا ہو تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سارے کام ختم کر لیں، اب نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ابھی پھر نماز پڑھ کے سونا ہے. اور جو شخص عشاء کی اور فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے نا، وہ تو منافقین میں سے ہے. کیونکہ منافقوں پہ یہ دو نمازیں بھاری ہوں گی. موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ منافق پہ دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک صبح فجر کی نماز. ان دونوں میں وہ کوتاہی کرتا ہے منافق. تو ہمیں منافقوں میں سے نہیں بننا، ہمیں مومنین میں سے بننا ہے، مومنات جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، نیک عورتیں. آج سے ارادہ کرے گا اور کچھ نہیں، لیکن نماز جو ہے نا وہ پابندی سے ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دیں اور ہم سب کو قیامت کے دن صالحین میں سے اٹھائیں. آمین انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. اللہ حافظ.